بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاک فوج کی جب بھی عرض پاک کو ضرورت پڑی تو ہر محاذ پہ الحمدللہ آپ کو صف اول پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو، فلڈ ہو، زلزلہ ہو، کسی بھی حوالے سے پاک فوج ہر جگہ اپنی عوام کے شانہ بشانہ الحمدللہ کھڑی نظر آتی ہے۔ جہاں ان حالات میں پاک فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ایک طرف دشمن کی جارحیت ہے، سرحدوں پر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف صف آ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاک فوج کی ایک اور بھی بہت پیاری روایت ہے، وہ ہے ہماری سپورٹس مین۔ جہاں پاک آرمی ان فیلڈ میں اپنا لوہا منوا چکی ہے، وہاں الحمدللہ پوری دنیا میں سپورٹس میں اپنی صلاحیتوں سے اپنا نام، اپنے عرض پاک کا نام سر بلند کر چکے ہیں، اور تقریباً دنیا کے ہر میدان میں سبز ہلالی پرچم کو بلند کر چکے ہیں۔ وہ ایشین گیم ہوں، اولمپک گیم ہوں، یا ملکی سطح پر پاک فوج کے نوجوان الحمدللہ سب جگہ پہ آپ کو کامیابی سے اپنے جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے ہی پاک فوج کے ہمارے ساتھ ایک جوان ہیں، یہ محمد اکرم صاحب ہیں۔ ان کی کارنامے انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی ان جیسے وطن کے سپوتوں پر فخر کریں گے جو دنیا بھر میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کر چکے ہیں۔ تو بلا تاخیر ان کے کارنامے اور ان کے ایوارڈ اور جتنے وہ میڈل جیت چکے ہیں وہ سارے آپ کو انہی کی زبانی سنواتے ہیں۔ تو پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو بچپن آپ نے گزارا اور آگے جو انسپریشن آپ نے لی، آرمی میں کس طرح گئے، اور یہ ساری رودات انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ کو سنواتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اپنا تعارف کرا دی، نام اپنا بتا دیجیے۔ جی میرا نام محمد اکرم وریا، تحصیل ڈسکا کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے کاملیٹ، ضلع سیالکوٹ۔ تو ہمارے گاؤں میں تقریباً ہر گیم کھیلی جاتی ہے، فٹ بال، کبڈی، کرکٹ، والی بال وغیرہ، بیڈمنٹن۔ تو شروع سے ہی مجھے شوق تھا گیم کا، اسکول لیول پہ ضلع کی طرف سے بھی کھیلا ہوں، تحصیل کی طرف سے بھی کھیلا ہوں۔ ضلع میں سیکنڈ آیا تھا شاٹ پٹ میں، اور میرا جو میرا مطلب کھیل تھا وہ فٹ بال تھا۔ تو فٹ بال کی وجہ سے مجھے کافی پذیرائی ملی تھی، بہت لوگ جانتے تھے، ابھی بھی لوگ جانتے ہیں۔ تو ہر گاؤں میں فٹ بال کھیلنے کے لیے گئے ہیں، سیالکوٹ میں گئے ہیں، مطلب ضلع لیول پہ۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے ان کی خواہش تھی کہ ایک اچھا سپورٹس مین بنے۔ تو ہمارے گاؤں میں تقریباً سال میں 2-3 ٹورنامنٹ ہوتے فٹ بال کے۔ تو ہمارے گاؤں کا سمجھیں کہ قومی کھیل جو ہے نا وہ فٹ بال ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے گاؤں کی۔ تو پھر میں اسکول لیول پہ کھیلا، اسکول سے پھر ہمارے گاؤں میں مڈل اسکول تھا اس ٹائم، تو پھر ہم چلے گئے کوٹی لوہارا سیالکوٹ کے ساتھ، گاؤں ہمارے استاد ہیں، ٹیچر ہیں ہمارے، ان کے اور وہ ادھر تھے تو وہ مجھے بھی ادھر لے گئے، چوری نبی احمد ریاض صاحب۔ تو ادھر کھیلتے رہے ہیں، پھر سیالکوٹ کی کلب کی طرف سے کھیلے ہیں فٹ بال۔ تو پھر آہستہ آہستہ پھر مجھے ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے بولا جی کہ آپ اتنے اچھے سپورٹس مین ہیں تو آپ نیوی میں آ جائیں۔ تو 1998 میں گیا ٹرائل دینے کے لیے اسلام آباد، کیونکہ پاکستان نیوی کی ٹیم جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ اسلام آباد ہیں۔ تو ادھر ٹرائل دے کے آیا، پھر مجھے ریگولر نیوی میں جانا پڑا۔ ادھر سے پھر میں واپس اسلام آباد 89 میں جب سیف گیم ہو رہی تھی پاکستان میں، اس دن میں کراچی سے اسلام آباد آ گیا۔ تو فٹ بال میں کھیلی آگے 2-3 انٹر سروس کھیلی ہیں، 2 نیشنل چیمپئن شپ کھیلی ہیں فٹ بال کی، اور اوپن جو آل پاکستان ٹورنامنٹ ہوتے ہیں فٹ بال کے وہ بھی ملتان میں کھیلا، ایک سرگودا میں کھیلا۔ تو 1992 جنوری میں ہماری فٹ بال ٹیم جو ہے وہ چھٹی جا رہی تھی، تو ہمارے جو کوچ ہیں روئنگ کے، میرے جو استاد ہیں قاضی محمد امجد، فیصل آباد کے ساتھ ان کا گاؤں ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یار انڈیویجول گیم کرو، فٹ بال میں مطلب ٹیم ایونٹ ہے تو اس میں اتنا مطلب نا بینیفٹ نہیں ہے۔
تو میرا شوق تھا فٹ بال، لیکن میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا جی میں نے فٹ بال ہی کھیلنا چاہتا ہوں. لیکن جب ہماری فٹ بال ٹیم چھٹی جا رہی تھی تو انہوں نے بولا جی کہ اپنے گھر جا کر کیا کرنا ہے. میں نے کہا تو فارغ ہی ہوں، فٹ بال ہی کھیلنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ 2 ماہ ہمارے ساتھ رہیں روئنگ کے ساتھ. اگر آپ کو روئنگ پسند آ جائے تو پھر آپ روئنگ کرتے رہنا، اگر نہیں پسند آتی تو پھر آپ دوبارہ فٹ بال میں چلے جانا. تو 2-3 ماہ مطلب مجھے انہوں نے اچھی ٹریننگ دی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب پہلا کمپٹیشن آیا تو میں لائٹ ویٹ ڈبل اسکل میں تھا. تو جب ہماری فٹ بال ٹیم واپس آئی ہے تو میں نے بولا جی میں نے جانا ہے واپس. تو انہوں نے بولا نہیں، ابھی آپ نہ جائیں، ابھی یہ ہو رہی ہے قائد اعظم چیمپئن شپ ہو رہی ہے لاہور میں، تو یہ کھیلیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ واپس چلے جانا. تو جون کا مہینہ تھا 92 میں جو ہماری قائد اعظم روئنگ چیمپئن شپ ہوئی. اس میں میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا تھا ممتاز خوشاب کا، ہم لائٹ ویٹ ڈبل اسکل میں تھے. تو ٹریننگ ہماری اچھی تھی، لیکن پہلی مرتبہ ہم نہر پہ گئے کھیلنے کے لیے. تو ہم اس میں نا جب لاسٹ پہ پہنچے ہیں تو ہم کپ سیز ہو گئے. تو اس کی وجہ سے پھر دوبارہ ایک مرتبہ ٹائم نکالنا تھا، کیونکہ وہ تو ٹائم ٹرائل ہوتے ہیں، ریسیں تو اکٹھی تو بوٹیں چلتی نہیں ہیں. تو پھر جو ہے دوسری مرتبہ ہم نے ٹائم نکالا تو ہم جو ہے نا سلور میڈل ہمارا ہوا. تو کراچی کے لڑکے تھے جو مطلب KPT کے آئے ہوئے تھے، وہ گولڈ میڈل جیت گئے. تو انہوں نے بہت شور شرابہ کیا ادھر. تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مطلب اتنے اچھے تھے، ہم ہار گئے ہیں. تو چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم پھر نیشنل گیمز ہونی تھی دسمبر 92 میں. تو پھر ہم واپس آئے ہیں تو اس کی تیاری شروع کر دی. تو 1992 دسمبر میں نیشنل گیمز ہوئی تھیں لاہور میں، اور جو روئنگ ہے وہ راول ڈیم پہ اسلام آباد میں ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ڈائریکٹر سپورٹس ہے انہوں نے ایک چیف آف نیول اسٹاف کپ بھی رکھ لیا. اور اس کے ساتھ ہی ہماری پاکستان روئنگ فیڈریشن جو انہوں نے نیشنل چیمپئن شپ بھی ساتھ رکھ لی کہ تینوں ایونٹ اکٹھے ہی ہو جائیں. تو وہ تینوں ایونٹ ہم نے کھیلے. تو اس میں ماشاءاللہ 4 ایونٹ میں نے پارٹیسپیٹ کیا، لائٹ ویٹ ڈبل میں نیشنل گیمز میں، تو لائٹ ڈبل میں نیشنل چیمپئن شپ میں، اور جو چیف آف نیول اسٹاف کپ تھا اس میں 2 ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، کوارٹر 4 میں بھی. تو وہ ہم نے 4 کے 4 ہی گولڈ میڈل جیتے ماشاءاللہ. تو وہاں سے پھر جو ہے نا میرا روئنگ کا جو سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے شروع ہو گیا. جی پھر میں نے سر سے کہا جی کہ ابھی مجھے اجازت ہے. تو انہوں نے بولا نہیں، ابھی آپ نے نہیں جانا، ابھی 93 میں ایشین چیمپئن شپ ہونی ہے کوریا میں، کوریا کا شہر سویل ہے. تو ہم نے لائٹ ویٹ ڈبل میں ٹریننگ کی، بہت اچھی ٹریننگ تھی. ہماری قسمت میں میڈل نہیں تھا، تو ادھر جا کے ہم مطلب میرا جو ساتھ پارٹنر تھا ممتاز، وہ تقریباً اس کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا میڈل نہ جیت سکے، وکٹری سینٹر تک نہیں پہنچ سکے. تو ریسز ہماری ادھر ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی تھی. کچھ یہ ہے کہ موسم کو بھی بڑا فرق تھا. ادھر سے جب ہم گئے تھے تو گرمی تھی، ادھر گئے تو بہت سردی تھی، بارش کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی جب ہماری ریسز ہوئی ہیں. تو ہم میڈل تو نہ جیت سکے، لیکن پھر جب ادھر سے واپس آئے ہیں تو ہمارے جو استاد تھے قاضی امجد صاحب، ان کی شادی تھی، وہ گھر چلے گئے. تو پیچھے پھر انہوں نے کہا، بولا جی کہ ابھی ٹریننگ شروع کریں، کیونکہ نیشنل چیمپئن شپ جو ہے وہ 93 دسمبر میں ہونی تھی. تو نیشنل چیمپئن شپ کے لیے میں نے پھر تیاری شروع کر دی. میں نے پھر لائٹ ویٹ سنگل مطلب جو وہ سنگل اسکل جو انڈیویجول ایونٹ ہے نا وہ چوز کیا. اور مجھے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ لائٹ ویٹ سنگل کھیلیں. تو میں لائٹ ویٹ سنگل میں اپنا گولڈ میڈل جیت گیا. تو اس کے بعد ویسے ہم جو ہے نا وہ نیشنل چیمپئن شپ جو نیوی لوز کر گئی، آرمی بن کر گئی. تو 1994 جنوری میں فرسٹ سینٹرل ایشین روئنگ ریگٹا ادھر ہونا تھا پاکستان میں. اس کے لیے ٹیم کی سلیکشن ہو گئی 1993 جو نیشنل چیمپئن شپ اس کے بہاف پہ. تو 1994 میں جو فرسٹ سینٹرل ایشین ریگٹا ہوا تھا اس میں ترکمانستان، ازبیکستان، قزاقستان یہ ریاستیں جو اس میں آئی تھیں. تو میں نے اس میں سنگل اسکل میں پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ اس میں لائٹ ویٹ سنگل نہیں تھی، صرف اوپن ہی سنگل تھی. تو میں نے اپنے ٹرائل دیے اور میں جیتا، ٹرائل اپنے ون کیے. جو ہمارا اوپن میں لڑکا تھا اس سے میں نے جیت گیا. تو اس کی وجہ سے میں نے پارٹیسپیٹ کیا اس پاکستان جو ریگٹا ہو رہا تھا اس میں. تو وہ میرا انٹرنیشنل لیول پہ پہلا گولڈ میڈل تھا،
کیونکہ پہلا آپ کا تھا ایشین نیشنل سے، آپ جب انٹرنیشنل گئے تو نیشنل پہلا جو تھا، پہلا جو نیشنل پہ جب نیشنل کے بعد جو پہلا میرا گولڈ میڈل تھا وہ فرسٹ سینٹرل ایشین روئنگ رگٹا تھا 94 میں. 94 جنوری میں.